بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر سرکار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ تو بولا قلندر۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو قلندر ہی کہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ بات اس ریچھ والے کو پسند نہ آئی اور کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ اس نے کہا اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا نیچے سے گزر جاؤ مگر یاد رکھنا واپس نہ آنا۔ جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی، نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر جائے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم گرما نہ موسم ٹھنڈا۔ ابھی تک اسی سوچ میں تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کے گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا، آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا سپہ سالار بولا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل پہنچا تو عظیم و شان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلا شکوہ کرتی لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ سب بھول کر نایا شاہی پوشاک پہن کر تخت پہ بیٹھ گئے۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھیپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دربار کے کنارے خیال آیا آخر ہوا کیا تھا؟ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں لشکر تھا تو دیکھا درخت ابھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا، اور درخت کے بیچ سے گزرا۔ ماحول ہی بدل گیا۔ وہی وقت، وہی مقام، اس کا ریچھ اور ڈگڈگی وہیں پڑی ہے، وہی گرمی اور وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر جواب دیا یہ دنیا